کہ صحافت کو یہ پورا حق ہے کہ وہ سوال کرے. صحافی اگر سوال نہیں کریں گے تو پھر سوسائٹی میں سوال کون کریں گے؟ وہ لوگ ہوتے ہی اس واسطے ہیں کہ وہ سوال کریں. تو سوال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سوال کیا جا سکتا ہے. اور یہ زمین اگر چلی جاتی ہے تو صرف جامعہ نظامیہ کا نقصان نہیں ہوگا، چونکہ جامعہ نظامیہ ملت کا ادارہ ہے، اس کے ذریعے پوری ملت کا نقصان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، میں عبدالقدوس شمع نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری صاحب، جو کہ وزیر علی مسجد کے خطیب بھی ہے، خطابت بھی کرتے ہیں، اور قرآن اکیڈمی جو ہے اس کے فاؤنڈر ہے، اور جامعہ نظامیہ سے بھی آپ منسلک ہے. آپ کے روٹس جو ہے وہیں سے آپ نے تعلیم بھی حاصل کی ہے. تو جامعہ نظامیہ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، مدعا چل رہا ہے، اس پر میں چاہوں گا، کیونکہ بہت سے لوگ سامنے بات کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا حضرت اس بارے میں کچھ بولے کہ یہ مدعا کیا ہے. رائے دور کی جو پراپرٹی ہے 510 ایکڑ، اس سے بڑھ کے بتائی گئی ہے. آخر کیوں نظامیہ والے کوشش کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے، کچھ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رائے دور کی جو پراپرٹی ہے، وقف پراپرٹی ہے، جامعہ نظامیہ کے نام پر یہ وقف کیا گیا تھا 1940s میں. آج سے تقریباً 70-80 سال پرانی یہ پراپرٹی ہے، اور پوری پراپرٹی تقریباً ختم ہونے پر ہے. تو حکومت اس کا بھی آپشن کرنا چاہتی ہے، اس کو حکومت بیچ دینا چاہتی ہے. تو یہ مسئلے کو لے کر جامعہ نظامیہ کے جو انتظامیہ ہے مسلسل کورٹ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت ہزاروں طلباء جامعہ نظامیہ سے جو وابستہ ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جامعہ نظامیہ میں پراپر پڑھنے والے اور اس سے جو وابستہ طلباء ہیں، اس کی تعداد تلنگانہ، کرناٹکا اور آندھرا پردیش میں ملا کر 35,000 بچے اس وقت جامعہ نظامیہ سے وابستہ ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا ادارہ ہے. اس وقت پورے تلنگانہ اور آندھرا میں جامعہ نظامیہ کے لیول کا کوئی ادارہ نہیں ہے، بہت بڑا ادارہ. اور پھر اس ادارے کو اگر یہ زمین مل جاتی ہے کہ ملکیت تو نہیں کی ہے، مگر چونکہ اس کا تحفظ نہیں ہو سکا جیسا ہونا چاہیے تھا، تو اس پر لوگ قابض ہو گئے، اور پھر اس کو آکشن ہونے جا رہا ہے. تو گزارش حکومت سے، مسلمان نہ صرف میں بلکہ صرف طلباء جامعہ نظامیہ نہیں، قدیم طلباء جامعہ نظامیہ نہیں، اساتذہ نہیں، جبکہ جامعہ نظامیہ سے وابستہ پورے طلباء اور اس کے ساتھ ساتھ تلنگانہ ریاست کے سارے مسلمان بڑے فکر مند ہیں، اور حکومت سے بار بار گزارش بھی کر رہے ہیں. کارروائی کورٹوں میں چل رہی ہے. پرسنلی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا لحاظ رکھتے ہوئے وقف جائیداد کا تحفظ کریں. وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس سے جو فائدہ ہوگا صرف مسلمانوں کو نہیں ہوگا. بچے اگر پڑھیں گے، وہ اگر ترقی کریں گے تو وہ ہندوستان کے شہری ہیں، اور ہندوستان کے شہری ترقی کریں گے تو خود بخود ہندوستان بھی ترقی کرے گا. یہ ہزاروں بچوں کا اور لاکھوں بچوں کا نقصان ہونے والا ہے اگر یہ زمین ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. میرا بیان آیا، تقریباً 4-5 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا، اور یہ لوگوں نے یہ کہا کہ میں ایک طرف حضرت مفتی خلیل احمد صاحب کے حمایت میں بات کر رہا ہوں. میں نے ہرگز نہیں کہا. میں نے اس بیان میں بھی کہا تھا کہ صحافت کو یہ پورا حق ہے کہ وہ سوال کرے. صحافی اگر سوال نہیں کریں گے تو پھر سوسائٹی میں سوال کون کریں گے؟ وہ لوگ ہوتے ہی اس واسطے ہیں کہ وہ سوال کریں. تو سوال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سوال کیا جا سکتا ہے، سوال کیا جانا چاہیے. اب رہی بات کیسے کیا جانا چاہیے، اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ وہ بڑے بزرگ ہیں تو ادب کا خیال رکھتے ہوئے ان سے سوال کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ میں اس سلسلے میں اور کوئی بات عرض نہیں کر سکتا. آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، صحافی بھی دعا کر رہے ہیں، دانشوران بھی دعا کر رہے ہیں، اور اس وقت تلنگانہ کے سارے مسلمان، چونکہ 2,000 کروڑ کی زمین ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی 2,000 کروڑ نہیں. اس وقت امت کا حال یہ ہے کہ 200 کروڑ بھی ہم جمع نہیں کر سکتے. 2 کروڑ جمع کرنے کے لیے 1 سال لگ جاتا ہے بجٹ کے، تو 2,000 کروڑ ہم کہاں سے جمع کریں گے؟ تو بہت قیمتی زمین ہے ہمارے لیے. اس کا تحفظ کرنا یہ صرف جامعہ نظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پوری ملت کی ذمہ داری ہے. اور یہ زمین اگر چلی جاتی ہے تو صرف جامعہ نظامیہ کا نقصان نہیں ہوگا، چونکہ جامعہ نظامیہ ملت کا ادارہ ہے، اس کے ذریعے پوری ملت کا نقصان ہوگا. تحفظ ضروری. چلیے، بہت اچھی بات ہے. تو حضرت نے جس طریقے سے بولا، میں بھی ایک بات آپ کو بول دوں. جامعہ نظامیہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو پورے دنیا میں الحمدللہ مشہور ہے، جس کو قائم کیے گئے تقریباً 100 سال کے اوپر ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسرے مدرسوں کو کمپیئر کریں گے جامعہ نظامیہ کے حساب سے، تو جامعہ نظامیہ میں جو بچوں کو جو ہاسٹل ہے وہاں پہ کھانا دیا جاتا ہے، انتہائی اچھے درجے کا کھانا ہے، باریک چاول دیے جاتے ہیں، ان کو مٹن دیا جاتا ہے، تو ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. تو آپ سوچئے، اگر یہ زمین جو ایکچوئل ان کی ہے ان کو مل جائے گی تو اور وہ آگے چل کے بچوں کے لیے کتنا اچھا کر سکیں گے. اور اگر زمین مل جائے گی، وہاں پر اگر کچھ ہاسٹلز بنائیں گے، میڈیکل کالجز بنائیں گے، اور ہمارے جو حافظ عالم بچے ہیں وہ پڑھ کے اگر ڈاکٹرز بنیں گے، انجینئر بنیں گے، تو انشاءاللہ تعالی کرپشن جو ہے وہ بھی کنٹرول میں آئے گی، اور اللہ سے ڈر کے وہ لوگ علاج بھی کریں گے. اور اگر ریسرچ سینٹر وہاں پہ بنائے جائیں گے تو سوچیے ہمارے ملک کا نام کتنا اوپر جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قدیم طلبہ ہیں، ان سے میں نے بات کی، ان کا کہنا یہی ہے اگر یہ حکومت ہماری زمین جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکتی اور اس کو اگر بیچے گی، نظامیہ کو اگر نہیں دے گی، تو اگلے سال 1.5 سال میں پھر سے الیکشن آنے والے ہیں. اس کے بعد چونکہ مسلمان یہاں پہ مائنورٹی میں ہے، مگر مائنورٹی بھی بہت معنی رکھتی ہے الیکشن میں، تو پھر ان کا کہنا ہے کہ وہ دیکھ لیں گے کہ ان کو کس کو چوز کرنا ہے، کون ان کا ہمدرد ہے. صحیح ہے حضرت؟ یقینی طور پر اگر اتنا بڑا نقصان ہوگا تو پھر پبلک ضرور
फैसला करेगी और वो फैसला यकीनी तौर पर इलेक्शन पर भी अपना गहरा असर छोड़ेगा। हुकूमत से गुजारिश ये है कि मुसलमानों के सिलसिले में नर्म रवैया इख्तियार करते हुए मुसलमानों को उनका हक जरूर दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हुकूमत से हमारी भी गुजारिश है कि आप ये जो मदरसे की जमीन है उसके हवाले कर दें, क्योंकि आपके ही हाथ में है। लड़ाई किसी से नहीं, हुकूमत से ही है। और जो कानून है हमारा, उस पर भी भरोसा है। हमने जितने लोगों से बात किया, कोई कैमरे पे तो नहीं आ रहे हैं, हजरत से बात हुई है, कैमरे पे नहीं आने वालों का भी बोलना यह है कि हमारे आइन पे, हमारे कानून पे हमें भरोसा है, इंसाफ जरूर मिलेगा। निजामिया की जो जमीन है उसे दी जाएगी और इंशाल्लाह हम ये जरूर देखेंगे। थैंक यू।